گا۔ مسئلہ کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو 2 شہزادی عطا فرمائی یکے بعد دیگرے، ذی النورین، 2 نوروں والا، اور حضور نے فرمایا لو ان لی 40 بنت لزوجتہ واحدۃ بعد واحدہ، یہ تو بس میری بیٹیاں بس اور ہیں نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اسی آیت میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک اور بت پرست اور کافر عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ اپنے شرک اکبر سے توبہ نہ کرے، ایمان نہ لے آئے، اور اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنا کوئی رشتہ کسی بت پرست اور کافر کو نہ دو۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ تو اگر بیٹیاں ثابت ہو جائے تو اگلا مسئلہ یہ ہوگا حضور نے دی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دی تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ کسی کافر مشرک کو اپنی لڑکی دینا، جی اپنی بیٹی دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں، تو حضور تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حضرت سیدہ زینب کن کے نکاح میں دی؟ حضرت سیدنا ابو العاص کے نکاح میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے ہے اور حضرت ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے ہے۔ تو یہ ہے اصل بیماری، اس لیے زور لگا رہے ہیں، جی اس لیے زور لگا رہے ہیں۔ تو لہذا اب یہ تہیہ کر لو، یہ جتنا زور لگائیں گے آپ اسے ڈبل زور لگائیں گے۔ تو اب آئیے ذرا ہم چند دلائل دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک ذاکر جو ہے اس کا کلپ پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، اور میں نے 1 سال پہلے اس کا جواب دیا تھا جمعہ پہ، اب دوبارہ آ گیا کل پرسوں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ رکے نہیں ہے۔ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک، پہلی شادی مبارک ہوئی، آپ کی عمر شریف تھی 25 سال۔ کتنی؟ اور کن سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 29 سال عمر شریف تک حضور کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کہتا ہے یہ بات حقائق سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب حضور کا سب سے پہلے شہزادہ پیدا ہوا جن کا اسم گرامی ہے حضرت قاسم، جن کی نسبت سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے؟ تو یہ 30 سال یعنی مکمل ہو گئے، تو باقی جو بیٹیاں ہیں وہ پیدا ہوئی ہوں گی اس کے 30 سال عمر شریف کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اعلان نبوت حضور نے فرمایا تھا 40 سال کی عمر شریف میں۔ کہتا ہے اب سنی یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر شریف میں، 15 سال کی مدت میں، یعنی 30 جی 40 10 سال کتنے بن گئے؟ 10 سال بچے۔ تو باقی جو 10 سال ہے تو سنی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی حضور نے اعلان نبوت سے پہلے کر دی تھیں۔ تو یہی سمجھا دو کہ 10 سال میں یہ 4 شہزادیاں یا 3 شہزادہ ہو بھی گئیں اور بڑی ہو گئیں، اور حضور نے شادی کیسے فرمائی؟ پریشان ایسے ہو کہ جیسے میں نے سوال آپ پہ ڈال دیا۔ تنکے کے نیچے پہاڑ ہے، کیا ہے؟ پرے کاہ کے برابر اس کی حیثیت نہیں۔ جی انہیں اڑ دیا ڈٹھیاں تے پھس دیا نہیں ڈٹھیاں۔ آگے سمجھ میں؟ کہتا 2 شہزادیوں کا نکاح حضور نے کیا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اور وہ تو کافر تھا، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ابو العاص سے بھی نکاح کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر 10 سال کی مدت ہے اور اس میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس نے ایک جھوٹ بولا ہے جس کے بعد اسی جھوٹ پر یہ اپنے استدلال کی یہ بنیاد رکھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادیاں پیدا ہوئیں
حضور کی یہ شہزادیاں پیدا ہوئیں، لیکن آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی کسی بیٹی کی، صرف عقد نکاح فرمایا تھا۔ ہمت کرو، یہ میرے سامنے الاصابہ موجود ہے فی تمییز الصحابہ، حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عقد ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بولو اچھا، اب رہی یہ بات کہ جب کلمہ ہی اس نے نہیں پڑھا تھا تو پھر رشتہ کیسے ہوا؟ میں کہتا ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب غیر مسلم سے رشتہ کرنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جی میں اسی سے آپ کو جانا ایک یعنی آسان جملہ نکال کر دے دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ نے کلمہ تو اس وقت پڑھا تھا جب سورہ اقرا نازل ہوئی تھی، اور شادی ہوئی تھی اس وقت جب حضور کی عمر شریف 25 برس تھی۔ تو جب کلمہ انہوں نے بعد میں پڑھا تو نکاح پہلے کیسے ہوا؟ یہی تو سمجھا دو۔ خیر یہ مختصر میں نے کہا کانٹا ہے، پہلے اس کو نکال دوں۔ اب سنیے چند دلائل حضور کی 4 شہزادیاں ہونے کی۔ سورہ احزاب مدنی سورت، مکی نہیں مدنی سورت، 22ویں پارے میں موجود، 21ویں کے آخر سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں صلاۃ و سلام والی آیت ہے۔ جی درود و سلام، صلاۃ و سلام والی آیت یہ بھی اسی میں ہے۔ آخری سے پہلا رکوع اس سورت کا، آخری سے پہلا رکوع، یعنی یہ جو جدید پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ کہیں گے سیکنڈ لاسٹ رکوع، آخر سے گنو تو دوسرے نمبر پر۔ سیکنڈ لاسٹ کا مطلب آخر سے گنو تو دوسرے نمبر پر۔ اب آئیے اس دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وبنتک، نہیں وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب آپ یہ حکم اپنی ازواج کو سنا دیں اور اپنی بیٹیوں کو سنا دیں اور اہل ایمان کی بیویوں کو سنا دیں کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ تو کیا فرمایا؟ وا بناتے کا یا بنتے کا؟ جی بناتے کا جمع کسی، جی مقبول ترجمہ دیکھ لیں ان کا، مولوی مقبول کا، جی مقبول ترجمہ کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی یہی کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ جی اس ذاکر ماکر سے پہلے کا ترجمہ ہے، جی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اب ایک مولوی بول پڑا، وہ کہتا ہے یہ در حقیقت حضور کی شہزادی کے ادب کے لیے، جمع کا صیغہ ادب کے لیے۔ پہلے تو ان سے کہے کہ یہ عرب میں یہ کیا عام مروج ہے کہ واحد کے لیے، معظم کے لیے جمع کا صیغہ بولا جائے؟ کبھی کبھی بول دیا جائے جواز کے لیے، وہ ٹھیک ہے جی، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہاں جمع کا صیغہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی بحث ہے جی کہ نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہے اس خطاب میں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ کی شان حضور کی وجہ سے ہے نا، تو ان کے لیے جمع کا صیغہ اگر ادب کے لیے تو حضور کا ادب تو زیادہ تھا، یہاں واحد کا صیغہ کیوں ہے؟ تو پھر تو یوں ہوتا نا یا ایھا الانبیاء قولوا لازواجکم، حضور کے لیے واحد کا صیغہ اور حضور کی شہزادی کے لیے جمع کا صیغہ، یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ الٹ کر دیا۔ قرآن سے ثابت ہوا حضور کی ایک شہزادی نہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے جی۔ اور دوسری تصریحات کی روشنی میں حضور کی بیٹیاں 3 نہیں بلکہ پوری 4 ہیں،
آئیے میں لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے میں خود ان کے گھر سے کیوں نہ دکھا دوں. یہ ایک منٹ یہ نکالیں. لو جی یہ ہے کتاب الاصول من الکافی. اہل سنت و جماعت کی احادیث کی کتابیں 6 چوٹی کی سیاستہ ان کی 4 ان کو کہتے ہیں اصول اربع. کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع میں سے یہ چوٹی کی کتاب, اور یہ لوگ اس کو بخاری شریف کے مقابلے میں سمجھتے ہیں. جی حالانکہ چے نسبت خاک رب عالم پاک. جی وہ سرائکی میں کہتے ہیں کت خدا دی خدائی تے کت جھلار دا کھاڑا. یہ لیجئے جی یہ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے. میں پوری بار تو نہیں پڑھ سکوں گا ٹائم کی وجہ سے. 25 صفحہ موجود ہے. یہ تہران کی چھپی ہوئی ہے. کہاں کی؟ اور تبصرے کی ضرورت نہیں, لباس سے ظاہر ہے. لباس بھی دیکھ لیں. 25 صفحے پر موجود ہے اس کتاب کے بارے میں کہ مولوی کلینی مصنف ہے اس کا, جب یہ کتاب لکھی امام مہدی کو یہ کتاب پیش کی گئی. صفحہ نمبر 25 پر یہ بات موجود ہے. امام مہدی کو, اور یہ کہتے ہیں امام مہدی غار میں چھپے ہوئے. آگے سمجھ میں کتاب لے گئے ان کو پیش کی. 25 صفحے پہ موجود ہے. تو امام مہدی نے فرمایا ھذا کافن لشیعتنا, یہ کتاب ہماری شیعوں کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا الکافی. ٹھیک ہے. اس کا صفحہ نمبر 439 ملاحظہ فرمائے. 439 یہ ابواب التاریخ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و وفاتہ, حضور کی پاک پیدائش اور حضور کی وفات کا بیان. یعنی تواریخ کو شروع کیا حضور کے تذکرے سے, تاکہ یہ کہے کہ بھئی ہم بھی ماننے والے ہیں. جی تو دعویٰ اور ہوتا ہے, ماننا اور ہوتا ہے. دیکھیے میں ایک یہاں سے یہ بات نکال دیتا ہوں. اس میں پہلی لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسنتی عشر لیلتن مدت من شہر ربیع الاول فی عام الفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس جہان میں تشریف لائے. تو اگر تو اس کو مانتا ہے تو 17 ربیع الاول کیوں کہتا ہے؟ یہ ہماری ضد میں کہتے ہیں. جی تو گھر کی کتابیں تو دیکھو, اس میں یہ بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی فرمائی. تزوج خدیجہ وہو ابن 22 سنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی, آپ کی عمر شریف 25 برس تھی. اب اگلا مسئلہ ہے کہ اولاد ہوئی کہ نہ ہوئی. جی تو یہ سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے اسی ایک جملے میں. اب کچھ کہتے ہیں جی پہلے گھر سے تھیں, کچھ کہتے ہیں گود میں لی تھیں, پالی تھیں. جو پالی جب وہ بھی تو بیٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو بیٹی کہتے ہیں. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا, حضور کی اولاد ہوئی حضرت خدیجہ سے قبل مبعثہ علیہ السلام, بے ست سے پہلے. کون کون سی ہوئی؟ القاسم والرقیہ وزینب وام کلثوم. باقی رہی حضرت سیدہ. تو آگے لکھتے ہیں ولد لہ بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمہ علیہ السلام. تو 4 شہزادیوں کا ذکر ہوا کہ نہ ہوا؟ جی اچھا, اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھی مولوی آ کر مولوی غلطی بھی کر سکتا ہے. جی یعنی ان ٹائم یہ کچھ لوگ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی ہے اس نے کوئی حوالہ چھوڑا دیا. جی چلو میں حوالہ دے دیتا ہوں.
لو جی یہ ایک اور کتاب ہے، اس کو بولتے ہیں خصال و صدوق. نیند میں صندوق نہ بنا دینا اس کو. ہاں جی، خصال و صدوق یہ بھی اسی ملک سے چھپی ہوئی یہ کتاب آئی، عربی بھی ساتھ اور اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ساتھ. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344. بولیے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344. اس پہ یہ حدیث موجود ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابو عبداللہ کنیت ہے امام جعفر صادق کی، یعنی جن کو چھٹے امام کہتے ہیں. امام ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا، والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، حضرت خدیجہ سے حضور کی یہ اولاد ہوئی، القاسم والطاہر وہو عبداللہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ. نیچے خود حضور کا فرمان لکھا ہوا ہے، یعنی حدیث مرفوع، چند سطر بعد یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خدیجہ رحمہ اللہ تعالی والدت منی، خدیجہ پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے میری اولاد جنم دی. میری اولاد جنم دی. وہ کون کون سی؟ طاہرن وہو عبداللہ وہو المطہر یا مطہر، ووالدت منی القاسم و فاطمہ و رقیہ و ام کلثوم و زینب. جی یہ خود حضور فرما رہے ہیں. قرآن کا ہے بناتے کا. جی امام جعفر صادق فرمائے 4 بیٹیاں، خود حضور فرمائے کہ میری بیٹیاں سلبی حضرت خدیجہ سے 4. تو نے اگر کلمہ دل سے پڑھا ہے مدینے والے کا تو یہ گستاخی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کی شہزادیوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرے. ایک بات یہاں پہ یہ بھی ساتھ ملا لیں، یہ ہے جی حیات القلوب. بولو صفحہ نمبر 588 589. جی 588 اور 589. اس پر یہ بات موجود ہے، دختران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 نفر بودند، وہما از حضرت خدیجہ باوجود آمدند. آگے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زہرہ بتول. اور 589 پر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے گھر سے تھیں، لے پالک تھیں. بر نفی این 2 قول روایات معتبرہ دلالت میں کند. جی جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پہلے گھر سے تھیں، گود میں لی گئی، ان کی صرف نہ صرف یہ کہ دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل کے یہ خلاف ہے. تو لہذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو 4 شہزادیاں. تھک گئے تو میں یہاں پہ بند کر دیتا ہوں، ذرا دوسری پڑھیے ذرا. اب آئیے جی اگلا مسئلہ ایک پیش کرتے ہیں، وہ ہے جی خلافت کا مسئلہ. چند جملوں میں چند لفظوں میں اس کو مکمل کروں گا. دیکھیے آپ کہتے ہیں حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی، محمد نقی، حسن عسکری،
اور ہیں امام مہدی جو قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، جی ابھی پیدا نہیں ہوئے، دلیل بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے، اور یہ بھی کہتے ہیں قرآن بھی ساتھ لے گئے، اصلی قرآن، تو پھر پیچھے کیا رہ گئے؟ پیچھے تو کافر رہ گئے نہیں سمجھ، جب قرآن نہ رہا، دین نہ رہا، تو اسلام رہے، مسلمان بھی تو نہ رہے، تو لہذا ہمیں فتویٰ لگانے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان حضرات کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ بولتے ہو، بولتے نہیں بولتے، اور یہ بھی بولتے ہیں، لیکن امام کا معنی ان کے نزدیک اور ہے اور سنی ماحول میں اور ہے۔ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، کیا معنی ہوتا ہے؟ راہبر، مقتدا، رہنما، نیکی کے حوالے سے جو علامت ہو، علم کے حوالے سے جو دلیل ہو، جی اپنی مہارت علمیہ کے حوالے سے اس شان کا ہو کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جائے، ہم اس معنی میں امام بولتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک امام کا مطلب ہوتا ہے نبی سے بھی بڑھ کر، یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں جی، امام علی کا مطلب مولا علی تمام نبیوں سے بڑھ کر، امام حسن کا مطلب ان کے نزدیک تمام نبیوں سے بڑھ کر، اور امام حسین کا مطلب اور تمام ائمہ کے نام کے ساتھ جو امام لکھا ہوا ہے ان کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے، یہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، نبیوں سے افضل ہے۔ حالانکہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ کہتے ہیں کہ امام پر باقاعدہ وحی آتی ہے جیسے نبی پر آتی ہے، تو میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ فرمائیں، اس یعنی مسئلے کی وضاحت میں ایک جملہ میں کافی سمجھوں گا۔ امامت اور خلافت دو چیزیں الگ نہیں، جو خلافت ہے وہی امامت ہے، خلافت امامت یہ الگ دو چیزیں نہیں، حضور کے بعد خلافت تو ہے، امامت کا کوئی تصور نہیں جی۔ اچھا اب ذرا توجہ فرمائیں، میں اس حوالے سے ایک جملہ اس کی وضاحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امامت کا یہ مطلب ہے ان کے نزدیک کہ یہ منصوص ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ منصوص۔ منصوص کا مطلب ہے قرآن و سنت کی آیات احادیث میں ان کی تصریح موجود ہوتی ہے، پہلا امام یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ۔ میں کہتا ہوں پھر تو بحث کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، کسی آیت میں تو دکھاؤ یہ تصریح، اور حضور کے فرامین میں سے کوئی ایک حدیث تو نکال کر لاؤ، جن ائمہ کو ائمہ کہتے ہو اسی معنی میں جو تمہارا عقیدہ ہے جی، حضور نے کہاں فرمایا اس معنی میں، کس کو امام قرار دیا؟ میں کہتا ہوں مر سکتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں لا سکتا۔ امامت خلافت ایک چیز ہے، حضور نے خلافت چھوڑی ہے، امامت ہمت کرو۔ مولا علی بھی حضور کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی نبی کے خلیفہ ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی حضور کے خلیفہ ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے خلیفہ ہیں، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ امامت جو اس تشریح کے ساتھ آپ نے سنی کسی بھی آیت میں نہیں ہے، اور حضور کے کسی فرمان سے یہ ثابت نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے یہ چاہتا ہوں کہ بھی مولا علی کا فیصلہ پیش کر دوں جی، تاکہ تھوڑے سے جلدی بھی حل ہو جائے، اور زیادہ ہمیں بحث بھی نہ کرنی پڑے، اور زیادہ جاگنا بھی ہمیں نہ پڑے۔ یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ۔ یہ نہج البلاغہ کتاب جو ہے اس کو یہ لوگ قرآن کے برابر سمجھتے ہیں۔ ذرا دروشی پڑھیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7، بولو
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 نہج البلاغہ، مولا علی کے کلام کی کتاب، ان لوگوں کے مطابق اور متواتر ثابت، تواتراً ثابت، قطعیت کے ساتھ ثابت، ایسے ثابت جیسے قرآن ثابت ہے۔ تو آئیے جناب اس کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، آپ نے ایک خط لکھا، اس میں یہ بات آپ نے لکھی، بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان۔ جی میری بیعت کر کے مجھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو بنایا تھا، جنہوں نے عمر فاروق کو بنایا تھا، جنہوں نے عثمان غنی کو بنایا تھا۔ تو مولا علی کے 2 ٹوک فیصلے کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی، امامت کوئی چیز نہیں، ہمت کرو، وہ خلافت ہے۔ اور اللہ رسول نے یہ منسوخ نہیں کی، جی یہ نامینیٹ کر دے کہ فلاں پہلے فلاں بنے گا، پھر فلاں بنے گا، پھر فلاں نہیں، امت پر اس کو ڈالا۔ البتہ اشارے فرما دیے تھے جس سے یہ یعنی تعیین ہو سکتی تھی بآسانی کہ حضور کی مرضی کیا تھی۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنے مصلی پر کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر کو، جی اور یہاں پہ مولا علی خود فرماتے ہیں، جی فرماتے ہیں ہم بھی تو تھے، ہمیں کیوں نہیں فرمایا؟ تو ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنا اور پھر حکم فرمانا، بار بار فرمانا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور انہی کو چاہتے تھے میری مسند نشین یہ بنے۔ تو لہذا جس کو حضور نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم نے کہا دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا حکمران وہی بن سکتا ہے۔ تو خلافت امامت الگ چیز نہیں ہے، یہ منسوخ چیز نہیں ہے، مولا علی کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے۔ اچھا اب رہی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بلا فاصلہ حضرت مولا علی ہیں، چلو میں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ان کے گھر کی، تفسیر فرات الکوفی، بولیں گے تو پتہ چلے گا بھئی آپ نے دیکھ لی۔ یہ فرات مولوی کا نام ہے، کوفے کی نسبت ہے۔ یہ 3ری صدی کا مولانا ہے ان کا، فی القرن الثالث لکھا ہوا ہے، جی 3ری صدی کا، بولو۔ اور یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب، توبہ فی المطبعۃ الحیدریۃ بن نجف الاشرف، یہ نیچے لکھا ہوا، یعنی یہ بھی یہاں کی چھپی کتاب نہیں ہے، چھپی ہوئی تھی ہم لے آئے۔ صفحہ نمبر 19، ہمت کرو، صفحہ نمبر 19، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ روایت ہے حضرت امام ابو جعفر کی، امام جعفر صادق کے والد گرامی جن کو کہتے ہیں حضرت امام باقر، حضرت سید سجاد زین العابدین کے شہزادے، جی تو یہ ان کا فرمان ہے امام الباقر کا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حارثہ، اس کو حارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حارثہ جو ہے یہ باب ضرب سے بھی ہے اور باب سامیہ سے بھی، دونوں سے استعمال ہے۔ حارثہ ان یکون الامر لامیر المؤمنین علیہ السلام من بعدہ، حضور کی کوشش تھی، یعنی ان کی کتاب کے مطابق، کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ بنے علی۔ حضور نے بڑی کوشش فرمائی، لیکن ہوا کیا؟ فَأَبَ اللَّهُ، جی فَأَبَ اللَّهُ، اللہ نے یہ بات نہ مانی، اللہ نے انکار کر دیا، جی علی خلیفہ بلا فاصلہ نہیں بنے گا، تو جو بنا ہے وہ بنے گا۔ جی یہ گھر کی کتاب ہے۔ اچھا اب یہاں حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا انہوں نے، جی کنجوسی کر گئے ذرا تھوڑی سی نہیں بلکہ جتنا ہو سکتی تھی۔ تو آئیے میں اس کو بھی صاف کر دیتا ہوں۔ یہ جی کتاب ہے تفسیر الصافی، بولو۔ یہ 11ویں صدی کے مولوی کی لکھی ہوئی ہے، فیض کاشانی کی،
اس کا لباس بھی وہی ہے جو پہلے پہلے آپ نے دیکھا، یہ بھی وہاں سے آئی جہاں سے وہ پہلی آئی تھی۔ تو یہ کتاب موجود ہے، یہ دوسری، یہ جلد، پانچویں جلد، بولو پانچویں جلد۔ اچھا پانچویں سے پہلے چوتھی وہ سن لیں، دوسری سن لیں پہلے۔ صفحہ نمبر 443، بولو 443۔ حافظ صاحبان یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ 18ویں پارے کی سورۃ نور کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کے صحابہ سے یہ وعدہ فرمایا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے جی جو تم ایمان لائے ہو اور جو تم نیک ہو، یعنی حضور کے صحابہ مخاطبین اولین وہ ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نبی کے صحابہ سے وعدہ کرتا ہے کہ زمین پر وہ ان کو خلافت عطا فرمائے گا۔ بولو، اب قرآن سے بھی ثابت ہو گیا امامت کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ خلافت کا۔ اب خلافت کا کیا معنی ہے؟ اب یہ صافی کے لفظوں میں سنیے، صفحہ نمبر 443 پر مولوی فیض کاشانی یہ لکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے لا یجعلنہم خلفاء بعد نبیکم۔ آیت کے ان الفاظ کا معنی یہ ہے اللہ نبی کے وصال کے فوراً بعد جی حضور کے ان صحابہ کو حضور کا خلیفہ بنائے۔ امامت کوئی چیز نہیں، خلافت ہے، قرآن میں بھی خلافت ہے جی، اور حضور کے فرمان میں بھی خلافت ہے۔ آئیے میں ذرا اس کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حدیث کی کتب تخریج میں سے 10 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے راوی وہ صحابی ہیں، نام تو ان کا مختلف ہی ہے، میں نشانی بتا دوں، جن کے آگے شیر جھک گیا تھا۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت سفینہ، بولو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے یہ بات فرمائی تھی، الخلافت بعدی 30 سنتاً جی، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سیاستہ کی مشہور کتاب، اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کی مدت ہے 30 سال، ہمت 30 سال اس کی مدت ہوگی، امامت کی نہیں بلکہ خلافت کی۔ اور وہ خلافت کون سی ہے؟ ایک روایت میں خلافت النبوہ، خلافت النبوہ، اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے خلافت راشدہ۔ اب میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سرکار کا دوسرا فرمان بھی ساتھ ملا ہے، ابو داؤد شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ موجود ہے۔ حضور نے اپنے وصال سے پہلے کچھ دن پہلے آپ نے خطاب لا جواب فرمایا اور تقریر دل پذیر فرمائی اور بیان ذی شان فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سب صحابہ کرام ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، کوئی آنکھ نہ تھی جس سے آنسو نہ بہ رہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا یہ کوئی آخری خطاب تو نہیں ہے جی؟ تو سرکار نے اس خطاب میں ہمیں ایک وصیت فرمائی تھی، فرمایا وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اختلافاً کثیرا، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي اختلافاً کثیرا، میرے بعد یعنی میرے وصال کے بعد تم نے بہت اختلاف دیکھنا ہے بہت سے مسائل میں۔
جب یہ صورتحال ہو جائے تو اختلاف کو مٹانے کا میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں. اختلاف کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. میرے خلفاء سے حل کرانا. کیا میرے اور وہ راشدین ہیں. حضور نے فرمایا کہ تمسکو بہا، اس کو تھام لو، اس بات کو کیا کرو؟ تھام لو. وعدو علیہا بالنواجز، اور نواجز کے ساتھ اس کو مضبوط پکڑ لو. قرات پڑھنے والے حضرات جب فوائد مکیہ پڑھتے ہیں مقدمے جب ان کو دانتوں کی قسمیں بنائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں، تو جو بالکل آخر میں دار ہے نا ان کو کہتے ہیں نواجز. بولو. اور جو چیز آخر میں چلی جائے، جی یہاں والی نکل سکتی ہے، جی یہ انیاب کے نیچے ہو تو وہ بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، نواحق کے نیچے ہو تو بھی ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تواہن سے بھی گر سکتی ہے، لیکن جو آخر میں چلی جائے، جی فرمایا نواجز سے پکڑو اس بات کو، ادھر ادھر نہیں جانا. میرے خلفاء راشدین کے پاس آ کر مسئلے کو حل کرنا. اور مدت کتنی فرمائی؟ بولو 30 سال. اب 30 سال کا حساب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سب کو، جی وہ بنتی ہے جی حضرت امام حسن مجتبی پہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت صدیق اکبر بھی خلیفہ راشد، خلیفہ غاصب نہیں، جی خلافت نبوت کا حامل. فاروق اعظم بھی خلیفہ راشد، عثمان ذی النورین بھی خلیفہ راشد، مولا علی بھی خلیفہ راشد، اور امام حسن مجتبی بھی. جی تو حضور نے کیا فرمایا جب مسئلے میں اختلاف پڑ جائے تو کیا کرنا؟ ارے حضور تو یہ فرمایا جو یہ فیصلہ کر دے میرا وہی فیصلہ ہے. تم کہتے ہو مخالفت کی تھی انہوں نے. جی سرکار نے یہ بات فرما دی جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. اب خلافت راشدہ کا معنی میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل مکمل ہو جائے. اس کو متبادل کے طور پہ کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، جو فقیرانہ طرز کی ہو. جی فقیرانہ طرز کی ہو، دنیا میں انہماک نہ ہو. جی آپ ان حضرات کی سمان حیات پڑھیں. صدیق اکبر کے جسم اقدس پر جو کپڑا ہوتا تھا اس کو پیمند لگے ہوتے تھے. فاروق اعظم کے لباس پر بھی 1 درجن سے زائد پیبند تھے، چمڑے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی بہت بڑے مالدار، لیکن دنیا کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور دن کو رکھتے روزہ. سبحان اللہ. رات کو کرتے شب بیداری، اتنا کھانا جتنا جی جس میں طاقت آ سکے نماز پڑھ سکیں، جی ضرورت کے مطابق آپ نے استعمال فرمایا، کیونکہ یہ خلافت نبوت ہے اور خلافت راشدہ ہے. اب ذرا توجہ فرمائے. خلافت راشدہ کا جو میں آسان مفہوم عرض کروں نا اس پر توجہ فرمائے. وہ یہ ہے قرآن آ گیا، نازل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن صحابہ کرام کو یاد بھی کرا دیا اور متفرق طور پر اس کو لکھوا بھی دیا. کچھ چیزیں باقی تھیں، ان کی تکمیل کے لیے حضور کو مزید اس دنیا میں رہنا چاہیے تھا. قرآن کو ایک جگہ پہ ایک کتاب میں جمع کرنا اور اس کو لغت نبی پر جمع کرنا اور پھر اس کو مزید دنیا کے اندر پھیلانا، اسلام کا شرازہ بکھرنے سے بچاتے ہوئے اس کی شرازہ بندی کرنا. تو اس کے لیے حضور کو مزید رہنا چاہیے تھا 30 برس. تو جتنا مدت حضور نے رہنا تھا حضور کو اپنی طرف بلا لیا اور وہی کام لیا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، امام حسن مجتبی سے. یہ ہے خلافت راشدہ.
آپ ذرا غور فرمائیں، ایک مسئلہ اس کے ساتھ وہ بھی ملا لیں، یہ خلافت اسی ترتیب پہ کیا ہے؟ بالکل کسی حدیث میں نہیں حضور نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی بنے گا. میں نے ابھی کتابیں آپ کو دکھائی جی، اور مولا علی کا فرمان بھی دکھایا کہ مجھے انہوں نے منتخب کیا جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کو منتخب کیا. کوئی مزید آیت یا حدیث نہیں ہے. نسخ ہونے کا انکار فرمایا شیر خدا نے. اب میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی عظمت کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو پہلے ہو تو مرتبہ اس کا زیادہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں انہی کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کا انہی کے بارے میں فیصلہ ہے جی. جو پہلے ہے اس کا رتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے، جو دوسرا ہے اس کا رتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے، جو تیسرا ہے اس کا رتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے، جو چوتھا ہے اس کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے. امام حسن مجتبی کو علیحدہ شمار نہیں کرتے کیونکہ ان کی خلافت مولا علی کی خلافت کا حصہ ہے. اس لیے کہتے ہیں حق چار یار. کیا کہتے ہیں؟ حق چار یار. تو ان کی فضیلت اسی ترتیب پر ہے. ذرا دروشی پڑھیے. اچھا ایک جگہ میں گیا، یہ ہے نا حیدر آباد سندھ، وہاں ایک عجیب سوال کیا ایک بندے نے کہنے لگا کہ بھئی جس ترتیب سے آپ لوگ ان کے نام لیتے ہو بھی یہ خلیفہ اول، یہ دوم، یہ ثالثہ اور یہ رابع، ان کا رتبہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے. اس کیونکہ عقلی دلیل پیش کرو، مجھے کتاب کی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ تو بالکل پھر آسان ہے، کتابوں کے بکھیڑے سے بھی بچ گئے، عبارت پڑھنے سے بھی ہم نے اپنا ٹائم بچا لیا. تو میں نے کہا سنو ذرا ایک جملے میں اس بات کا جواب سنو. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، یہ ایک ہوتا ہے سسر، ایک ہوتا ہے داماد جی، ایک سورا ایک جیوائی جماعترا جی. جو سسر ہوتا ہے یہ عرف میں باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ باپ ہوتا ہے. اور جو داماد ہوتا ہے وہ عرف میں بیٹا. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر یہ مسئلہ ہے، حضور کسی کے پابند نہیں، سرکار کی نسبت سے یہ مسئلہ نہیں ہے. میں ایک عرف کی بات کر رہا ہوں. اب ذرا غور فرمائیں، صدیق اکبر حضور کے سسر، حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کے سسر، لہذا سسر پہلے. حضرت عثمان غنی بھی داماد، مولا علی بھی داماد. حضرت عثمان غنی ڈبل داماد، مولا علی سنگل داماد. جو ڈبل ہے وہ پہلے ہے، جو سنگل ہے وہ بعد میں. اچھا یہ میں آخر میں مولا علی کی مہر لگوانا چاہتا ہوں اس مسئلے پہ. لگواؤں ساتھ ہو یا میں لگواتا رہوں؟ آواز تھوڑی ہوگی نا ذرا. سردی بھی تو برسنا شروع ہوگی ماشاءاللہ. لیکن یہ سردی آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ایمان کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. اب ذرا توجہ فرمائیں، مولا علی کا میں فیصلہ پیش کرتا ہوں. حضرت مولا علی سے باقاعدہ سوال ہوا اس مسئلے پر کہ سب سے زیادہ شان کس کی ہے حضور کے بعد. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. آپ کے شہزادے نے بھی یہ مسئلہ پوچھا اور دیگر غلاموں نے بھی یہ مسئلہ پوچھا. میں ساری روایتوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو فرمائے حضور کے بعد یعنی نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے، کون افضل ہے؟ فرمایا ابو بکر. انہوں نے کہا ثم من؟ فرمایا ثم عمر. ان کے بعد عمر کا رتبہ ہے. اور غیر بخاری میں یہ روایت موجود ہے ثم من؟ فرمایا ثم عثمان. جی عرض کی ثم من، ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ فرمایا ثم انا. جی چوتھے نمبر پر میں ہوں.
چوتھے نمبر پر میں ہوں. تو یہ نمبرنگ ہم نے نہیں دی، یہ مولا علی دے رہے ہیں. اور پھر ایک لطیف بات عرض کر دوں، حضور نے جب صحابہ کرام کی بات فرمائی تھی نا کہ یہ سب سے افضل ہے، تو قرنی کا لفظ ارشاد فرمایا تھا. خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، سب سے افضل طبقہ مسلمانوں کا میرا قرن ہے، یعنی میرے زمانے کے لوگ ہیں. لیکن غور فرماتے ہیں حضور نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. قرنی میں کتنے حروف ہیں؟ جی استخارہ کرنے کر لیں، اور گننا ہے گن لیں، میں بیٹھا ہوں، مشکل نہیں ہے تو بولیں. جی 4، قاف، را، نون، یا، قاف، صدیق، را، عمر، نون، عثمان، یا، علی، قرنی. یہ ترتیب حضور نے بیان فرمائی. اب مولا علی کی مہر لگوانا چاہتا ہوں. جی مہر تو لگوا دی، ڈنڈا لگوانا چاہتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی نام مان رہا ہو تو پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے منوانے کا. مولا علی نے دھمکی دی، اس مسئلے میں دھمکی دی. لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. سن لو، جو بندہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اس کو مفتری والی سزا دوں گا. کس کی؟ مفتری. مفتری سے مراد یہاں پہ یہ ہے جو کسی پر بدکاری کا الزام لگائے، ثابت نہ کر سکے تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے اسے حد قذف بھی کہتے ہیں اور حد افتراء بھی کہتے ہیں. اور وہ کتنا ہے؟ جی یہ قرآن شریف میں سورہ نور کے پہلے رکن موجود ہے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. ہمت کرو، 80 کوڑے مارو ایسے بندے کو جو الزام لگائے ثابت نہ کر سکے. آگے سمجھ کتنے کوڑے لگاؤ؟ حضرت شاہ صاحب تشریف فرمائے شروع میں جب یہ کوڑے لگاتے تھے نا، اس کے لیے ڈنڈا ضروری نہیں تھا. جی جو چیز ہاتھ میں آگے مار دیتے تھے، مکہ بھی اس میں شامل، جوتا بھی اس میں شامل. جی تو یہ جو حد مفتری قائم کرنے کے لیے جو آپ نے فرمایا اس میں جوتا بھی شامل ہے. اب میں کرتا ہوں سیدھا ترجمہ آسان سا. جی جیڑا بندہ میں کو ابو بکر تے عمر کنو افضل سجے سی اون نا مراد کو میں کھلے مرے سا. جوتے ماروں گا اس کو. خدا کے بندے مولا علی کا ایک ہاتھ دیکھیں ذرا. وہ خیبر کا جو گیٹ تھا، جی 40 یا 80 بندے مل کر اس کو کھولتے تھے، اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا. تو جس علی کی یہ طاقت ہو انہیں دا کھلا کون چاہ سکسی. سمجھ آگئی ہے؟ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنئیے، اب آ رہی ہے، یعنی کہ وہ چلی گئی ہے، اب آ رہی ہے. اچھ شریف میں صحیح مجلس ہو رہی تھی تو عورتیں دھاڑے مار مار کر رونے لگی. ذاکر نے کہا مایو بہنو تھوڑا رونے کی جگہ آگے آگے کے لیے بھی رونے کا کچھ بچاؤ، کچھ حصہ. تو وہ بات گزرنے کی اب آ رہی ہے. کیا فرمایا اپنے میں اس کو جی 80 ماروں گا. وہ تو ایک بھی کافی ہے. شیر خدا سبحان اللہ، حیدر کرار، مشکل کشا باذن اللہ. تو ایک یعنی وہ کھلا تو بات چپیٹ ہی کافی ہے، اشارہ بھی کافی ہو جائے گا. وہ ایک بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو کسی نے اس سے کہا بھی نماز پڑھو. اس نے کہا بھئی یہ میں نماز جو پڑھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آگے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یعنی حساب کتاب، اللہ سے بھی حساب کتاب، جیسے بندے ہی نہ ہوں. اظہار بندے کی بھی کوئی چیز ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن اس نے کہا کہ ملے گا کیا؟ اس نے کہا بھی بہت کچھ ملے گا یار، ویسے فرض بھی بنتا ہے. اچھا اس نے پڑھی نا نماز تو پہلے دن اس کی بھینس مر گئی. آ گیا ہاں مولوی صاحب جی تیرے کہنے پہ میں نے نماز پڑھی ہے. اس نے پھر کیا ہو گیا؟ میری مہمری پی ہے، منج مر گئی.
اس نے کہا خدا کے بندے تو نہ پڑھتا پھر بھی مرنا تھا اس نے. جی بس جاری رکھو پڑھتے رہو. اس نے پڑھی. دوسرے دن گائے مر گئی, تیسرے دن اونٹ مر گیا. اس نے کہا کہ بھی وعدہ تو کر چکا ہوں, اب یہ نبھانا تو پڑے گا, لیکن ہے بڑا مشکل. کٹی چھوٹ گئی, بھینس کی ہوتی ہے نا کٹی. اچھا وہ اس کو پکڑا ہی نہ دے, پیچھے بھاگے, اس کو گھاس دکھائے, دانے دکھائے. جب تھک گیا بیٹھ کر کہتا ہے گو نفلی دی ماری کہنے بھی. آرام سے رک جاؤ نہیں تو 2 نفل پڑھوں گا, ابھی ڈھیر لگی ہوئی ہوگی. اور جوتا تو بات کیا, مولا علی کا تو اشارہ بھی کافی ہے. یہ میں نے جگایا, اور جگانا بھی فرض ہے, حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے. اچھا خیر, میں کہتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے, ہر سنی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مولا علی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا, وہ فیصلہ نافذ ہے. جی جو صدیق اکبر فاروق اعظم کے خلاف, عثمان غنی کے خلاف زبان کھولتے ہیں, ان کو مارے مل رہی ہیں. اور پھر سبحان اللہ سالانہ, سبحان اللہ لائسنس کے ساتھ, سبحان اللہ مذہبی رنگ دے کر, جی ہم لاکھ کا یہ حرام ہے ناجائز ہے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. مطلب یہ چھوڑنا نہیں انہوں نے, یہ علی نے پروگرام بنایا ہے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی دوسرا کوئی مارے تو مقدمہ ہو جاتا ہے, کروایا ان کے اپنے ہاتھ سے, مقدمہ بھی نہ چل سکے. سمجھ میں آگئی؟ تو مولا علی نے جو بات فرمائی تھی, میں کھلے مرے سب مریدے پین قیامت تک ان کو لگتے رہیں گے, اور نبی کے یاروں کے ڈنکے بجتے رہیں گے. آگے ایک جملہ عرض کرو. جی تو سانج رہے ہولے بولا نا, میں کوئی شک پہ میں نے بھی پتہ نہیں کیا آگے دے کیا آگے چلیں. یہ سارے میرے نال کیا کر سکتے ہو, یہ دیکھیں. اچھا خیر, سیدہ زہرا کا جی حق کھا گئے, نعوذ باللہ. آئیے میں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا عرض کر دینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے کوئی حق نہیں کھایا, کوئی حق نہیں مارا, کوئی توہین نہیں کی, کوئی بے ادبی نہیں کی, کوئی زیادتی نہیں کی. ٹھیک ہے, کہتے باغ فدق تھا بی بی کا, مانگنے گئیں تو حضرت صدیق اکبر نے نہ دیا. تو میں اس حوالے سے لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے میں اس کو ایک تو حقیقت رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ یہ صرف جذباتی بات نہ ہو بلکہ مسئلہ تو معلوم ہو نا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا, جی لیکن خیبر فتح ہوا لڑائی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لڑائی کے ساتھ. اور یہ جو فتح کے نام سے جاگیر تھی, جائیداد تھی, یا باغ تھا, جو بھی تھا, یہ ان یہودیوں نے از خود حضور کو پیش کیا, ہم لڑتے نہیں ہیں بس ہم مانتے ہیں. یہ لیں جو ہم پر جزیہ آئے گا, جو جرمانہ آئے گا سالانہ, جو ہم پر آپ مقرر کریں گے ہم ادا کرتے رہیں گے, ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اب ذرا مسئلہ سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جائیداد, جو مال کافروں سے لڑ کر آئے, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ وَعْلَمُوا 10واں پارہ, انما غنیمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ ہو گیا مال غنیمت. جو مال غنیمت ہو وہ ہوتا ہے لڑائی کے نتیجے میں, جہاد کے نتیجے میں. اور جو جہاد کیے بغیر کافر ویسے دے دیں اپنی ہار ماننے کے بعد, اس کو کہتے ہیں مال فے. کیا؟ اب پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ باغ فدق جو تھا یہ مال غنیمت تھا یا مال فے تھا؟ مال غنیمت نہیں تھا کیونکہ لڑائی نہیں ہوئی. جی لڑائی کے بغیر, جہاد کے بغیر یہ حاصل ہوا, تو یہ ہوا مال فے. جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے.
جی مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا، پھر دیکھا جاتا ہے بھی کس نے جوہر زیادہ دکھائے، پیدل کون تھا، سوار کون تھا، اس کا زیادہ بنتا ہے، وہ اس کی تفصیلات ہیں جی. اور پھر اس کی تفصیلات مزید بھی ہیں کچھ. یہ سورہ انفال شریف کی جو یہ آیت ابھی 10ویں پارے کے شروع میں ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں اور کسی اردو تفسیر میں اس کی تفصیلات بھی دیکھ لیں جی. نہیں بولیں گے تو پھر میں بیان کروں گا، گھنٹہ تو لگ جائے گا. تو میں نے تو مشورہ پیش کیا ہے بھی دیکھ لیجئے گا. تو جو مال غنیمت ہو تو تقسیم ہوتا ہے، بولو وہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن جو مال فے ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. میں اس کو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تقسیم ہو گیا وہ ہو گیا ذاتی ملک. رکھو تمہاری مرضی، کسی کو دے دو تمہاری مرضی، بخشش کر دو تمہاری مرضی، ہبہ کر دو تمہاری مرضی، اس کو بیچو تمہاری مرضی. لیکن مال فے جو ہوتا ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا، لہذا کسی کی ذاتی ملکیت شمار نہیں ہوتا. ہمت کریں. جہانیہ میں آپ تشریف فرما ہے، آپ کا جو گھر ہے آپ کے نام ہے جی. میں مثال پیش کروں، ضرور نہیں کہ نام ہو جی. کچی آبادی بھی تو ہوتی ہے نا، اور ماشاءاللہ کوئی کوشش کا نتیجہ بھی تو ہوتی ہے نا. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. ایک پلاٹ ہے آپ کا ذاتی جو آپ کے نام ہے، انتقال ہے، رجسٹری ہے، آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، مسجد مدرسے کا نام وقف کرنا چاہے تو کرو، بے شک نہ بولو تو صحیح. لیکن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. لیکن ایک پلاٹ ہے بلدیہ کا جو پارک ہے، مثلا پارک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، جو آئے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ ذاتی ملکیت ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں یہ باغ فدق جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی ملکیت کے طور پر اپنے پاس نہیں رکھا تھا، یہ تھا حکومتی ملکیت کے طور پہ، سرکاری سطح پہ تھا. تو جب یہ مال فے ہے تو یہ کہنا جی انہوں نے نہ دیا، حق کھا گئے، یہ جھوٹی کہانی. ہمت کرو. یہ کیا ہے؟ جھوٹی کہانی، بہتان ہے حضرت سیدہ زہرا پہ. اچھا اب جو ہے نا یہ کہتے ہیں دربار میں گئی جی. کیا دربار میں گئی؟ پہلی بات میں یہ کہتا ہوں، اگر دربار میں گئی تو خلیفہ مانا تو گئی، خلافت حق کا تسلیم کیا تو پھر گئی جی. اور پھر تم سمجھتے ہو کہ بھی دربار شاید ایسے ہوگا، کوئی دفتر ہوگا، آفس ہوگا جس میں مخلوط نظام. صدیق اکبر کا جو دربار تھا وہی تھا جو سرکار کا تھا. دفتر مسجد نبوی، دفتر مسجد نبوی. اور لگتے کیا ہیں حضرت صدیق اکبر سیدہ زہرا کے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ تمام مومنوں کی ماں، سیدہ زہرا کی بھی ماں، اور ماں کا بیٹا ہوتا ہے نانا. تو اگر نانے کے پاس کوئی کام جائے تو کوئی جرم ہے. اور پھر سنیے، اچھا اب کہتے ہیں کہ بھئی وہ نہ دیا جی. جو روایت ہے مجھے اس پر کلام ہے، میں وہ جواب نہیں دیتا جو عموماً لوگ دیتے ہیں کہ جی وراثت کا مسئلہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. یہ جواب بالکل صحیح ہے، لیکن اس روایت کو مان کریں جی، اس روایت کو مان کریں. وہ روایت بخاری میں بھی اگرچہ ہے، حدیث نبوی کے طور پر نہیں، وہ تاریخ کے حوالے سے. بولو جی جی. وہ جو تھا شیعہ تھا، وہ ہے بھی شیعہ جی، شیعہ راوی ہے اس میں. سبحان اللہ جی. جی مذہب شیعہ میں انہوں نے تفصیل بیان فرمائی ہے جی، اور میں نے حوالے کو جمع کیا ہوں اس کی شیعت کے. اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ تو روایت ہی صحیح نہیں، روایت غلط ہے، لیکن جتنی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا بی بی جب یہ حضور نے ذاتی ملکیت کے طور پہ نہیں رکھا جی تو اس میں جو ہے ہبہ کرنے کی صورت بنتی نہیں، کسی کی تملیک کی شکل بنتی نہیں، اور وراثت تو ویسے نبی کی ہوتی نہیں جی، وراثت تو نبی کی ہوتی نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے مولوی بھی مان چکے اس کو. دکھاؤں پچھلوں کو ذرا حال دیکھیں، بہت ذرا ڈر گئے ہیں، پتہ نہیں کتنا دیر لگ جائے گی. دروشی پڑھیے جی. کیا دکھا رہا ہوں آپ کو، اس کو یوں کرے نا.
الٹا لٹکائیں گے تو پھر یہ حوالے دیں گے، الٹا لٹکا. ہاں جی دروشی پڑھیں ذرا. یہ دے دیں. یہ صافی، یہ ہے جی کافی. لے آؤ جی کافی بخاری کے مقابلے میں اصول اربعہ کی سب سے نمبر 1 کتاب، سب سے معتمد ترین کتاب. اس کا صفحہ نمبر 34، صفحہ نمبر 32. ہمت کرو. جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 34. میں 34 کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ بات موجود ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا، یہ لمبی چوڑی انہوں نے حدیث بیان کی، آخر میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، نبیوں کے وارث علم والے بنتے ہیں. اور نبی کس چیز کی وراثت دیتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر. نبی جائیداد کا وارث کسی کو بناتے ہی نہیں ہے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. لو جی، جب وراثت تھی ہی نہیں تو یہ سارا چکر ہی ختم ہو گیا. اب صرف یہ سوال ہوگا کہ حضرت سیدہ اگر گئی تھی تو کیوں گئی تھی؟ میں ساری باتیں برتقبیر تسلیم ایک جملہ عرض کرتا ہوں. کیا سیدہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ میں تو کہہ چکا روایت ہی غلط ہے، لیکن برتقدیر تسلیم عرض کرتا ہوں سیدہ جانتی تھی یہ مسئلہ چلے گا. جی لوگ ہمارے کہلا کر صدیق اکبر کے بارے میں زبان کھولیں گے تو کیوں نہ ہو میں مسئلہ چلا کر اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو کیوں نہ واضح کرا دوں. اچھا میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. کہتا ہے ناراض ہو گئی تھی. جی کیا؟ اچھا میں آپ سے پوچھیں، یہ بھی گالی ہے. آپ پوچھیں مسئلہ شاہ صاحب سے. جی اور شاہ صاحب جو ہے آگے پڑھے آیت یا حضور کی حدیث، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. آگے آپ ناراض ہو جائیں تو حدیث پڑھنے والے کا جرم ہوگا یا ناراض ہونے والے کا؟ پھر تو یہ مطلب بن جائے گا سیدہ حضور کا فرمان سن کر ناراض ہو گئی. یہ کوئی کافر کہہ سکتا ہے، سنی نہ کل کہتا تھا نہ آج کہتا. آگے سمجھ میں؟ بس یہ بات ہے جی. اب میں ایک جملہ اور ایک چھوٹا سا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی حضرت صدیق اکبر نے نہ دیا، فاروق اعظم نے نہ دیا، عثمان غنی نے نہ دیا، گروپ ایک تھا ان کا. ان سے پوچھو مولا علی نے دیا؟ اپنے دور خلافت میں اس کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کس کو دیتے؟ اب اگلا سوال ہے، سیدہ زہرا تو وصال فرما چکی تھی، اور جس کی جائیداد وہ فوت ہو جائے بیٹے تو ہوتے ہیں، ان کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ بیٹیوں کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ شہزادے موجود تھے، شہزادیاں موجود تھی، ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو معلوم ہوا مولا علی نے وہی فیصلہ دیا جو صدیق اکبر کا تھا، جو فاروق اعظم کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا. ناراض ہو گئی جی، ناراض ہو گئی. یہ کوئی حدیث نبوی نہیں ہے، کوئی تاریخ کا مسئلہ، یہ راوی کا خیال ہے جی، اور وہ محال ہے جی. این خیال اس کو محال اس کو جنون. میں اس میں جو بحث میں پڑھوں تو یہ ایک تو نیند کا ٹائم ہے، وہ کیا کہیں گے تدلیس کیا ہوتی ہے، اور نیند کا ٹائم ذرا مسئلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. مولانا کہے رات کے ٹائم یہ 1 بجے بھائیو سود حرام ہے. پھر پوچھا بھی میں نے کیا کہا؟ کہتے آپ نے کہا دودھ حرام ہے. میں نے ابریز کتاب پیش کی ایک جگہ نیند کا ٹائم، ابریز. میں کہوں بولو کتاب کا کیا نام ہے؟ کہیں ابلیس.
اب تدلیس کو اسی طرف نہ لے جائیں. تو میں ایک ایسا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں نیند میں بھی پہنچ جائے. آسان. اچھا وہ سوچ رہا بھی نیند میں کیسے پہنچے گا؟ قبر میں ہم ختم پہنچا دیتے کہ نہیں؟ تو آپ کیا لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تقریر بھی نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو. یہ ناراضگی والی بھی کہانی ہے، داستان ہے جھوٹی. دیکھو میں حقیقت بیان کرتا ہوں. سیدہ زہرا بطول کا جب وصال ہوا، ان سے پوچھو رات دن تیمارداری کے لیے کون سی خاتون تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ تو تھیں، اسماء بنت امیس تو تھیں. جی حضرت سیدہ فرمانے لگیں مجھے اچھا نہیں لگتا عورتوں کے جنازے نکلتے ہیں چارپائی پر جو ان کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے ان کا ہجوم جسم کا نظر آ رہا ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی نہ دیکھے. حضرت اسماء نے فرمایا فکر نہ کریں، مجھے طریقہ آتا ہے، مجھے طریقہ آتا ہے. انہوں نے فرمایا چاہیں تو بنا کر دکھاؤں. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ مطہرہ نے بنا کر دکھایا. چار پائی کے چار پائیوں پر ایک ایک ڈنڈا باندھا، اس کو باپردہ کیا، اوپر چادر ڈال دی. فرمایا دیکھو یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ٹھار دیتی اسماء. تھی ناراض جی، کھا گئے تھے حق. اور پھر یہ ساری باتیں یہ گوارہ کیوں ہیں؟ اور مزے کی بات صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح فرمایا. نکاح فرمایا. صدیق اکبر کی نشانی اپنے پاس رکھی اور دشمن تو ہے، علی وہ ہے جو صدیق اکبر کے کل بھی ساتھ تھا آج بھی ساتھ. ایک بات اور بھی عرض کروں تو میرا گلا کچھ صحیح ہو گیا یار جی ہاں، لہذا تقریر میں اب شروع کروں گا. یعنی جس مسئلے پہ چلانی ہے یہ تھوڑا کہ ساری کروں گا دوبارہ. سنیے ڈر گئے پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سے پوچھو کہ مولا علی کے بیٹے کتنے تھے؟ اور ان کے نام یہ نہیں بتائیں گے آپ کو. ایک روایت میں 14 بیٹے، 14 بیٹی، استغفر اللہ، 14 بیٹے 18 بیٹیاں. ایک روایت میں 15 بیٹے اور 15 بیٹیاں. یہ دونوں روایتیں 30 کی تعداد میں اولاد ہو گئی. تو یہ ذرا فیملی پلاننگ والوں کو بھی سمجھا دیں بچے دو ہی اچھے یا سبھی اچھے؟ 3 شہزادے سیدہ زہرا بطول کے بطن پاک سے ہیں، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن یا محسن. باقی شہزادے دوسری ازواج سے ہیں. سیدہ کے وصال کے بعد مولا علی نے دوسرے نکاح فرمائے، ان میں سے اولاد ہوئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بقیہ جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام ہے عمر بن علی، تیسرے کا نام ہے عثمان بن علی. مزے کی بات یہ تینوں کے تینوں کربلا میں شہید ہوئے تھے امام حسین کی حمایت میں. تو کیا وجہ ہے حضرت عباس کو علمدار کہہ کر ان کے گن تو گاتے ہو؟ ابو بکر بن علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمر بن علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عثمان بن علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جی تو اب ذرا توجہ فرمائے، تینوں کا تینوں شہید ہوئے کربلا میں. اگر مولا علی نے قیامت کے دن پوچھ لیا بیٹے میرے تھے تم نے ان کے تذکرے کیوں نہیں کیے، تعریف کیوں نہیں کی، یہ بھی تو حسین کے شانہ بشانہ تھے، تو تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہذا بہتر یہ آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج توبہ کر لو. 3 بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر، ثلاثہ کے نام پر. جی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. حضرت امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا عمر. لو جی آگے چلیے. حضرت امام حسین نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عمر، یہ بھی شہید ہوئے تھے کربلا میں. حضرت امام زین العابدین نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عمر.
امام موسیٰ کاظم نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر اور دوسرے کا نام رکھا عمر. تو دشمنوں کے نام اپنے بچوں کے لئے چنے جاتے ہیں یا دوستوں کے، عام لوگوں کے یا بزرگوں کے؟ آپ کا بیٹا ہو، آپ فون کریں حضرت صاحب السلام علیکم السلام، بیٹا ہوا جی نام بتاؤ، وہ کہ نمرود رکھ لو. آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا بھئی یہ چلنے کے تو فرعون رکھ لو جی، حامان رکھ لو، پوری لسٹ پیش کر دے جی، تو اگلا بندہ یہی رائے قائم کرے گا. تو ہم تو سنتے تھے یہ ہمارا امام ہے، یہ تو کسی اور کا امام ہے جی. بیٹی پیدا ہوئی کیا نام رکھیں جی؟ اندرا گاندھی رکھ دو، ملکہ وکٹوریا رکھ دو جی. یہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، بیمان ہے، اور بیمانوں کے نام نہیں چنے جاتے اپنے بیٹوں کے لیے جی. اور پھر ان کی کتاب کشف الغمہ میں موجود ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اور ایک اور امام نے فرمایا کہ جس نام پر خدا ناراض ہو ہم نہ خود رکھتے ہیں نہ وہ نام کسی کو رکھنے دیتے ہیں، ہم نام انہی کا چنتے ہیں جن پر اللہ راضی ہو. آگے سمجھ میں جی. آپ ذرا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے پھر قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میٹنگ کی یہود و نصارہ نے اسلام کو کمزور کیسے کیا. ایک نے لے لیا اہل بیت کو اور دوسرے نے لے لیا صحابہ کرام کہ ہم پروپگنڈا کریں گے یہ ان کے دشمن، تم پروپگنڈا کرنا یہ ان کے دشمن، اور یہ ان کا حق کھا گئے. تو قرآن تو ملا تھا ان کے ہاتھ سے، شریعت تو ملی تھی ان کے ذریعے سے، لہذا قرآن کا اعتبار نہیں رہے گا، شریعت کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور سارے شاعر اسلامیہ یکسر تباہ ہو جائیں گے. یہ اسلام کو مٹانے کی سازش تھی، چلی گئی، یہ بات مشہور کی گئی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف. ایک تیر سے کئی شکار کھیلے. دیکھیے بھئی حضور کے پاس سیدہ زہرا آئیں، صحیح کام کرتے کرتے چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں جی، رگیں چڑھ جاتی ہیں، اعصاب کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی خادمہ تو دیں. فرمایا خادمہ سے بہتر دیتا ہوں. 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھا کرو الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر. یہ خادم سے بہتر ہے. حضور نے تو دنیا پہ لگایا نہیں، اور وہ بطول ہے. بطول کا مقصد یہ ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی ضرورت نہ ہو. اس کافر نے حضور کو بدنام کیا. یہ ساری جائیداد اٹھا کر حضور نے اپنی بیٹی کے نام لگا دی، غریبوں کو نہیں دی. یہ حضور پر حملہ کیا. اور سیدہ زہرا جو بطول تھی ان کو لالچی اور حریص ثابت کیا. وہ دنیا کی لالچی تھی، عدالتوں میں آ جاتی تھی، گریبان پکڑ لیتی تھی، نعوذ باللہ. اور مولا علی جنہوں نے ان کو زخم پہنچائی تھی جی، ان کا کچرا کیا تھا، شیر خدا حیدر کرار ان کو بزدل بنا کر پیش کر دیا جی، کہ اپنے گھر والوں کی عزت کی بھی حفاظت نہ کر سکا. تو یہ شیر خدا ہوتا ہے. جن کا اپنے گھر والوں پہ کنٹرول نہیں تھا وہ جہاں چلی جائے ان کا بس ہی نہیں چلتا. تو مولا علی کی شان پہ حملہ ہے اور صدیق اکبر کی شان پہ حملہ ہے، فاروق اعظم کی شان پہ حملہ ہے. آپ سازش کو سمجھیں، یہ سازش یہود و نصارہ کی ہے. آپ اس بات کا شکر کریں کوئی یہودیوں کی سازش میں آ گیا، کوئی نصارہ کی سازش میں آ گیا. واحد سنی جماعت ہے جو کل بھی صحابہ اہل بیت کی غلام تھی، آج بھی صحابہ اہل بیت کی غلام ہے. بس ہوں میں تقریر ختم کرنا.